سلطنت یہ مقام ہوگا تو پھر منع والے واسطے جنہیں منع میرے آگے فرمانے سن جنہیں مننا ہے نا ایک حدیث پاک سنا دو من جائے کہ جنہیں نہیں مننا تو 50 سرکاری کے سامنے رکھ دو وہ نہیں من لگا وہ نہیں من لگا جنہیں مننا ہے وہ ایک حدیث پاک رکھ دو بڑی سونی گل سنا سارے لاہور کے ایک علاقہ ہے بغول پورا اس ایک بڑی بستی ہے شاہ کمال لاہور ہے اتنے ایک بہت بڑے محدث ہوئے شیخ الحدیث شیخ القرآن بڑے مفتی ہوئے علامہ سید امانت علی شاہ صاحب بخاری جمعے والے دن دادا صاحب کی مسجد بھی چھوٹی جمعے والے دن 12 بجے وہ مسجد بھر جاتی تھی جگہ نہیں لگتی دوروں دوروں لوگ ہوتے سن تو فارسی کا کلام پڑھتے سن مولانا روم کی مسلم کی پڑھتے سن پھر اگی شرح کر دیتے تشریح کر دیتے کہ بڑے خوبصورت سن کہ اس مسجد ایک سپاہی آ گیا سامنے کھانا ایک سپاہی کی ہوئی بدلی ہوئی تبدیلی ہوئی اس کھانے کا آ گیا وہ جمعہ پڑھ وہاں سے آیا نا انہیں دیکھا پیر صاحب نے گاڑی کو خدا بڑھایا گاڑی کو خدا بڑھایا میرے آلہ نے فتح کی کتاب دیکھی ہے کہ جڑا بندہ گاڑی کو خدا بڑھانا وہ پیچھے پانچانہ نماز نہیں جینا جنازہ ہوتا ہے نہ جمعہ ہوتا ہے نہ عید ہوتی انہیں دیکھا تو پیروں نے سنی کہ جب پیر صاحب جان لگے نا انہوں نے دکھا میری سہوس اس دور جب نے اپنی مثال آپ سن کہ مرید جی نے باہر مسجد کے باہر جتی جب رکھی نا دیسی جتی وہ تلے کے نقشے نگار ہوئے تلے میں کٹی تو کلا جڑا ہے پوڑی کے سڑے کلا ہونا نا وہ تیرے نقشے نگار کے دیکھے نا وہ سپاہی چلا گیا بڑا کاروبار سے انہیں آ کر کتاباں کا مطالعہ بھی کرے اگلے جگہ آیا کہ جب پیر صاحب نے بات ختم کی تھی فرمایا کہ جنہیں سنتا پڑھنی ہے سنتا پڑھ لو اس بھائی کھڑا ہو گیا کہنے لگا پیر صاحب ایک میں عرض کرنا چاہوں آپ نے فرمایا بیٹا فرماؤ وہ کہنے لگا پیر صاحب کسی جمعے تو بعد غور نہ سنو ذرا جمعے تو بعد آج لگتا سلام پڑھتے ہو بڑے میرے تاجدار نے لکھا ہے کہنے کہ جی پڑھنے ہیں کہنے کہ جی پڑھتے ہو پیر صاحب کہنے رہے مصطفیٰ جام رحمت پہ لاکھوں سلام شمع پل میں ہدایت پہ لاکھوں سلام میں پڑھنا وہ سپاہی کہنے لگا توبہ کرو آج تم بعد آؤ حضرت لکھا سلام نہ پڑھا کرو کہنے لگا توبہ کرو آج تم بعد آؤ حضرت لکھا سلام نہ پڑھا کرو کہنے کہ قلعے کی جتی ہے قلعے نے نقشوں نگار کے دے گئے جتی بھی نہ پایا کرو اور ہم نے فتوا لکھا ہے یہ جتی بھی پاؤنی حرام ہے کہ جب قلعہ جڑا نا قلعے کا بڑھیا ہے ایسے بندے کے پیچھے مولوی نے امام خطیب پہ نماز نہیں ہوئی وہ کہنے لگا جہاں گاڑی کو خدا بننا چھاڑ دو قلعے والی جتی پاؤنی چھاڑ دو کڑا پاؤنا چھاڑ دو یار والا سلام چھاڑ دو کہنا دونوں جو کر سکتے جہاں حضرت میں فتوے نہ منو گاڑی کو خدا بننا چھاڑ دو چلے والی جتی پاؤنی چھاڑ دو کڑا پاؤنا چھاڑ دو تو یار والا سلام پڑھے پیر صاحب نے فرمان چاہیے صدقے جائیے ماما نے ایسے پیر نہیں جمنے ممبر سے کھڑے ہو گئے کہنے کے دوستو لوڑو آج تو ماں توبہ کرنا گاڑی میں خدا نہیں رہاں گا قلعے والی جتی نہیں پاؤں گا کوڑا نہیں پاؤں گا آج والا سلام پڑھاں گا اور میں کہنا میں تو کوئی ہے ایسا پیر کوئی ہے ایسا مفتی ہے ایسا عالم دین شیخ الحدیث شیخ القرآن جلا کبھی بھی میں گاڑی کو خدا لانا چھڑ دینا میں آلہ فتوا ماننا آلہ سے دعوے کے بڑے کر دیں گے کہ فتوا نہیں مان لے کہ آلہ نے فرمایا فتوا آلہ یہ بڑی کتاب آپ نے فرمایا نوافل جڑے جھگڑ اشراف نوافل جڑے نے انہاں دی جماعت دی منع ہے مفہوم تے کوئی ہے ایسا پیر جڑا میں آلہ نے فتوا ماننا یا ایک بعد میں توبہ کرنا نفل نہیں پڑھنا ہے گا کوئی میں نے کوئی نظر آنا تو ہم آؤں والے پڑا کوئی میں نے کوئی نظر نہیں پیر سید امان علی شاہ صاحب کی یہ گل مرکزی مسجد پشاور میں مسجد خیبر خان دیکھو والی مسجد
اتنے میں ایک دفعہ گیا تو پٹھان امام صاحب بڑے اچھے جوان ایسے اچھے جنرل یو ورگے بڑھے ضعیف سن داڑھی خراب ہونے سن میں پیر مانکولی صاحب کا واقعہ بیان دیتا اگلے سال جب میں گیا نا پشاور کہ وہ خطیب صاحب کی داڑھی کی سی پھرتی بالکل مراد میرے کو لے گئے کہنے کے شاہ صاحب میں پہچانا نہیں کہ میں کہ میں کہیں گھر پہچانا کہنے لگے آپ کے پیر امان علی شاہ صاحب کا واقعہ بیان کر گئے تھے انہوں نے پیر امان علی شاہ صاحب کا واقعہ سن کے خدا کہ سارے لاہور کے گانج کا علاقہ ہے اسٹیل مل کو اتنے بہت بڑا مدرسہ 3000 بچیاں پڑھنی ہیں اتنے بہت بڑے مفتی نے وہ بھی داڑھی کے خلاف ہو رہے ہیں انہوں نے بلایا چادر پوچھی بچیاں واسطے کہ میں اتنے پیر امان علی شاہ صاحب کا واقعہ بیان کیا کہ اگلے دن اگلے سال میں جب گیا کہ انہوں نے گاڑی میں خراب ہونا چھاڑ دیتا کہ میرے آواز فرماتے سن کہ فقیر کی زبان نہیں بولتی اور عمل بول رہا ہے فقیر کی زبان نہیں بولتی اور عمل بول رہا ہے پیر امان علی شاہ صاحب کا ذکر میں جسے کسی جا کے جیتا اتنے لوگوں نے گاڑی میں خراب نہ چھڑنا انہیں نکال سنائی کہ لوگوں نے خراب لانے چھوڑ دیتے باعمل بندہ وہی بڑی شان اچھا کل میں نے آدھا بھی گلا سننے کا سارے سندھ مفتی صاحب سن سندھ ایک بہت بڑے علامہ گزرے ہیں عبد الغفار ہمایونی انہوں کا فتاوا ملتا ہے سندھ فتاوا ملتا ہے فتاوا ہمایونی انہوں نے اشرف علی خان بھی آیا لاہور آیا کہ سندھ گیا کہ اتنے اشرف علی خانوی نے عبد الغفار ہمایونی کی بڑی شہرت سنی کہ اشرف علی خانوی جڑا نا وہ بھی علماء کرام سن وفد آیا جڑا دیوبندیاں وہ بھی نال سن کہ اشرف علی خانوی چلا گیا عبد الغفار ہمایونی کو کہ کسی مسئلے سے بحث شروع کر دیں بحث اتنی لمبی ہو گئی کہ بحث کے دونوں جنے مصروف رہے کہ جمعے کا دن سی اذان ہو گئی کہ جڑے بھی عالم سن اشرف علی خانوی جناب وہ ہولی اس کے دن مسجد میں چلے گئے کہ اشرف علی خانوی علامہ عبد الغفار ہمایونی نال بحث مصروف ہوا کہ گھڑی کٹ کے کافی دیر بعد جیب جو گھڑی دیکھی انہوں جیب یہ گھڑی ہوئی گئی اشرف علی خانوی کہنے لگا وہ ہو آج تو 2 دن ماضی جاتی رہی جمعہ سے 2 دن ماضی نہیں پڑھی جان جمعہ پڑھے کہ عبد الغفار ہمایونی نے فرمایا میں تو نماز جمعہ پڑھا کے آ بھی گیا پڑھ بھی ہیں اشرف علی خانوی کہنے لگا یہ نہ جھوٹ جنہیں بڑے عالم ہو گئے نہ جھوٹ بول جو میرے نال بحث سے لگے کوئی سوکھے کوئی نہیں انہیں جنہوں بھی عالم آ گئے جمعہ پڑھ کے عبد الغفار ہمایونی نے فرمایا انہوں نے پوچھو کہ کتوں آئے ہو اشرف علی خانوی نے کہا کتوں آئے ہو وہ کہنے لگے جناب تسی جے بحث کے وچ لگے سو مصروف سو کہ اذان ہو گئی کہ اسی مسجد چلے جانے جمعہ پڑھ کے اسی آئے آپ نے فرمایا انہوں نے پوچھو جمعہ کنے پڑھایا کہنے پیچھے پڑھا جے اشرف علی خانوی نے کہا کہنے پیچھے پڑھا جے انہوں نے کہا علامہ صاحب ہمایونی صاحب تھوڑے پیچھے پڑھے آپ نے فرمایا انہوں نے پوچھو دعا کنے منگی سی وہ عالم کہیں گے عبد الغفار ہمایونی صاحب دعا تسی منگی آپ نے فرمایا اشرف علی خانوی نے کہا کہ میرے آقا حضرت سید امام محمد رضا خان وہ بھی بڑی عظیم شخصیت ہیں میں غلام ابن غلام اعلیٰ غلام حاضر بھی ہاں کہ ناظر بھی کہ ناظر بھی وہ تو 3 دیوبندی جڑے ہمارے نال آئے سن انہاں اتنے توبہ کی اعلان کیا کہ اسی اپنا عقیدہ چھڈنے ہاں سنی جنے نے وہ سچے نے سچے نے اچے نے اے جڑی میں گل سنائی ہے نا یہ جڑے بزرگ نے سارے پکھی والے علامہ صاحب کی نام کا عرفان مشدی یہ اٹھے سن گجرا والے جڑے حاجی عبد محمد صادق صاحب مفتی 6 مفتی ہوئے ہیں مفتی انہوں کا نام ہے بڑے بہت مفتی ہوئے ہیں نالے مٹھو مفتی صاحب کا نام ہے حضرت علامہ نالے مٹھو وہ آئے ہو
انہوں نے واقعہ بیان کیا بڑے بڑے مفتی صاحب نے کیا زندگی کی پہلی باری سنیا اج زندگی پہلی باری سنیا مفتی صاحب کہہ گئے شاہ صاحب کو اسی کئی باری گلا سنیا وہ کہہ گئے اسی انہوں کو مفتی نالے بیٹھے وہ پہلی باری سنیا کہ میں وہ گل سنائی ہے تمہیں جیڑی کسی کتاب کیوں نہیں پڑھی کسی کو سنی نہیں اپنی موجودگی جو کچھ دیکھا وہ میں تھوڑے موجود کیا کیوں میں عالم لیا کوئی عالم لیا بیٹھے نے مفتی سارے علم لوگ میں جب پڑھا میں نے وہ گلا سنانا جہاں میں اپنے کھانا دیتی گولے کے تاجدار پیر میرے علی شاہ صاحب دلی گل کر بولی عظیم عاشق رسول آپ نے گولے کے ایک گھر سی ان باسی پٹھان کا وہ پٹھان بڑے امیر سن اللہ تعالیٰ نے بڑا دولت نوازیا سی بڑی زمینوں کے مالک سن انہوں پٹھانوں کا ایک رشتہ دار قتل ہو گیا لوگ آئے پیر میرے علی شاہ صاحب کو آپ حضیرے بیٹھے سن دو چار نمازی بھی آپ کے کول بیٹھے سن کہ میرا بچپنا سی میں بھی اتنے بیٹھا تھا کوئی بندے آئے کہہ رہے شاہ صاحب پٹھانوں کا ایک رشتہ دار قتل ہو گیا شاہ صاحب وہ پٹھان تھوڑا نام آپ دین لگے شاہ صاحب کچھ کرو دنیا کی کہے گی ایسا دلیل کر بولی ایسا عظیم عاشق رسول تم کا نام آتما شاہ صاحب کچھ کرو پھر میرے شاہ صاحب کو سکرایا پڑھوایا دوستوں جاؤ اپنے اپنے کام کرو ماں نے کوئی قتل نہیں کیا کہ میں نے کوئی قتل نہیں کیا جنہیں قتل کیا فکر نہیں ہوئی لوگ چلے گئے زور کا وقت ہوا گولریشی کے بہت سارے لوگ کٹھے ہو گئے پیر میرے علی شاہ صاحب کو آئے کہہ گئے شاہ صاحب پٹھانہ نے ابتدائی رپورٹ سے پٹھانہ کاتما سے دکھا دیتا ہے درد کراتا ہے شاہ صاحب ان سے کچھ کرو دنیا کی کہے گی آپ پھر کچھ کرے آپ نے فرمایا دوستوں جو اپنے اپنے کام کرو ماں جی کو قتل نہیں کیا جنہیں قتل کیا فکر انہوں ہوئی لوگ پھر چلے گئے اور سب کا وقت ہوا 5 بجے گولریشی کے بہت سارے لوگ کٹھے ہو کے آپ کے کول آئے کہنے کہ شاہ صاحب اسی نے بڑے بے فکر ہو گئے بے مانو ہو کے بیٹھے ہو جائے باہر نکل کے دیکھو پولیس سے آپ ہوتی ہے تو گرفتار کرنا ہوتا انگریز کا دور کافر کی حکومت سی دشمن اسلام سارے ملک کی حکومت کرتا سی انگریز کی ڈی ایس پی سرکل اس انگریز نے پیر میرے علی شاہ صاحب کا بڑا چرچا سنا سی بڑی غلط سنی وہ ڈی ایس پی سرکل انگریز اپنے نال پولیس کی بہت ساری گردی لے کے کڑیاں لے گئے کہ پیر میرے علی شاہ صاحب کو گرفتار کرنے واسطے وہ ایڈا بڑا افسر خود آ گیا وہ پیچھے پیچھے علاقے کے تھانے کا انچارج آتا جی جنوب آج کل ایفیکٹ ہوتا ہی وہ ہندو سی وہ نام سی دیوان چند شرما وہ ہندو بھی پیچھے پیچھے تریا ہوا لوگ آئے کہ شاہ صاحب تھی تو بے فکر ہو کے بیٹھے ہو باہر نکل کے دیکھو پولیس آ بولتی ہے تمہیں گرفتار کرنے واسطے جنہیں تھوڑے مقامات نے سب کا معافی کہ جو پولیس میرے علی شاہ صاحب باہر نہ نکلنا آپ پھر کچھ کرائے آپ نے فرمایا کیا پولیس آپ پہنچی ہے میرے گرفتار کرنا ہے آپ حجرے تو باہر گئے برامدے کھڑے ہوئے دیکھا چاروں پر پولیس ہی پولیس ہم کڑیاں لا کے کھڑی آپ نے فرمایا کہ رک جاؤ سارے ایک ٹھہر جاؤ اگے کوئی نہ آپ نے فرمایا رک جاؤ سارے پیچھے پیچھے ہوئے رک جاؤ اگے کوئی نہ آپ نے فرمایا میرے علی اللہ کی دیتی ہوئی طاقت کے نال انہیں تمہیں سارے لے کے ایک قبرستان اندر جائے گا اس قدر ہونے والے انہیں زندہ کرے گا خود دسے گا میرا قاتل کون آپ نے فرمایا میرے علی اللہ کی لکھی طاقت کے نال انہیں تمہیں سارے لے کے قبرستان کے اندر جائے گا اس قدر ہمارے انہیں زندہ کرے گا خود دسے گا میرا قاتل کون وہ جڑا دوسری علاقے کے تھانے کا انچارج وہ بول پیا دیوان چند شرما وہ نام سی وہ کہہ رہا شاہ صاحب قبر پھیرنے کی ضرورت کوئی نہیں رہی وہ کہنے کا شاہ صاحب قبر پھیرنے کی ضرورت کوئی نہیں رہی وہ ہندو کہنے کا شاہ صاحب میں تھوڑی کرامت اپنی اکھاں نہ دیکھ لیے وہ قاتل میرے سامنے آ چکا ہے میں انہیں چہرہ اچھی طرح پہچان لیا ہے شاہ صاحب میں ہونے انہوں گرفتار کرنا کہ شاہ صاحب وہ چاقو وہ آلہ قتل وہ خنجر
جس نے قتل کیا ہے شاہ صاحب جتنے انہیں چھپایا نا وہ جگہ بھی میں نظر آئی. وہ ہندو کہنے لگا بچے وہ آنا ہے قتل وہ خنجر جس نے قتل کیا ہے نا جتنے چھپایا ہے نا وہ جگہ بھی میں نظر آ گئی. یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم. یہ غلامان نے مسلمان کی شان یہ نبیاں کی شان گال سے ہوئی ہے مننے والے جنہیں مننا ہے انہیں ایک حدیث پاک سنا دو مان جائے گا. جنہیں نہیں مننا 50 حدیثوں سناؤ نہیں مننا. اسی جیسی بڑے خوش مقصد خوش نصیب ہم کبھی ملاد مصطفیٰ کی لفظ سے جانے کبھی تاجدار گورنر کا ذکر کرنے کبھی پیر جماعت علی شاہ صاحب کا تذکرے کرنے کبھی میاں شیر محمد کا ذکر کرنے کبھی غوث اعظم کی کرنا. کہ میرے آقا سید امام احمد رضا خان رحمۃ الرحمن آپ نے 1 دسمبر 706 میرے والد صاحب نے بھی فرمایا تھی کہ سید صاحب تمہارے اس بچے کو اللہ تعالیٰ ساری دنیا کی سیر نصیب فرمائے. چنانچہ پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا 1914 میں جب میں 100 کی تھا 1957 میں. ایک بزرگ ہیں حضرت مست جمال قادری میرے آقا حضرت درباری داخلہ پہلے اسی سنتے تھے کہ انہوں نے عمر ہے 500 برس ہوں ایک نواں انتشار ہوا. فیصلہ آباد دیکھے ایک شہر ہے پرانا شہر ہے بڑے مزارات نے پرانا چنیوڑ کے ایک قصبہ ہے پناہ کے شریف اتنے بہت بڑے علامہ ہوئے بڑی کتابیں لکھی ہیں. علامہ محمد ارشد پناہی انہوں نے ڈائری میں لکھا ہے کہ بس جماعت آگے میرے کو ہونے دے سن کہ 5-5-6 رات میرے کو رہتے سن کہ فرمانے دے سن کہ سلطان العارفین سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ میں بیٹھتا رہا کہ انہوں نے جنازہ بھی پڑھا. شاہ عبد العزیز محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے سن میں درس بھی سنتا رہا کہ انہوں کا جنازہ بھی پڑھا. کہ مجدد الفسانی شرنگی فروغی نقشبندیاں دے دولہ انہوں کا بھی درس سنتا رہا کہ انہوں نے جنازہ بھی پڑھا. یہ بھی فرمانے سن کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11ویں والے آقا آپ نے جڑا 12 سال کا ڈوبیا مائی کا بیڑا کرایا ہے انہوں نے ڈائری لکھا کہ مسلمان کہتے سن کہ انہوں براتیوں سے ایک براتی میں نہیں ہوں جڑا 12 سال بعد دوبارہ زندہ ہوا. اس حساب سے انہوں نے عمر بنی میرے غوث اعظم 750 سال ہوئے. اس حساب سے انہوں نے عمر بنی ہے 800 سال 800 سال بنی. انہوں نے میں سفر کیا ملک شام پہنچے قریباً 3.25 سال کا عرصہ پیدل چلتے اور پیدل چلنے کا دور سی موٹر گاڑیاں مشین ہی نہیں سی. ملک شام پہنچے مشہور شہر دمشق جتنے حضرت سیدنا بلال مؤذن رسول اللہ رضی اللہ عنہ فرمایا. اس دمشق شہر کے اندر ایک جلیل القدر شخصیت بیٹے نے حضرت سیدنا محی الدین ابن عربی حضرت سیدنا محی الدین ابن عربی نے مزار کے سامنے ایک چھوٹی گلی تنگ کری. اس گلی میں کہیں نے محلہ میدان الخیر. اس محلہ میدان الخیر کے اندر ایک اللہ کے ولی رام فرما رہے ہیں حضرت سیدنا مفتی محمد ایوب طاہر کرتی بنا دا سجا پیر قبر تو بعد 850 سال تو زیادہ تھا گزر گیا. حضرت سیدنا مفتی محمد ایوب طاہر کرتی رحمۃ اللہ علیہ کا سجا پیر قبر تو باہر لوگ جانے اس پیر بھی یاد کر دینے بوسہ دینے نہیں بالکل ترقا ہے. آپ نے مزار کے حدیث کی آپ نے جو سجا پیر قبر کے بعد زیارت کی بوسہ دیتا بالکل ترقا ہے. اتنے پورا واقعہ لکھا ہے سانسکرت زبان عربی کی فارسی کی انگریزی کی جرمنی کی بہت ساری زبانوں کے پورا واقعہ لکھا ہے کہ سیدنا مفتی محمد ایوب طاہر کرتی رحمۃ اللہ علیہ سجا پیر قبر کو کس طرح باہر نکلے. اتنے لکھا ہے کہ شہر کے اندر گروہ پیدا ہو گئے نعوذ باللہ من ذالک. وہ لوگ کہتے سن کہ اللہ نے ولی کے غوث کے کتب کے صادقین کے صالحین نقبات کے نوجوان کے انبیاء جب انتقال کر جانے نہیں قبراں چلے جانے نہیں گال کھا جانے نہیں مٹی ہو جانے قبریں ضرور جگہ. دوسری بات کرنی سی کہ اللہ نے ایک بات بندے کے صادقین کے صالحین کے انبیاء اپنی اپنی قبریں زندہ ہو. اتنے لکھا ہے نہ دونوں جماعتوں کا دونوں گروہوں کا جھگڑا واقعہ ایک فساد کی صورت اختیار کر گیا کہ کی دست دمشق سارے دمشق رہ رہے پچھا پیتا وہ کی دست دمشق کہنے لگا میں چاہنا کہ تھوڑا جھگڑا ختم ہو جائے. پتا چل جائے
کہڑی جماعت سچی ہے کہڑی جھوٹھی ہے، کہڑا گروہ سچا ہے کہڑا جھوٹا ہے؟ تو چیف جسٹس دمشق کہنے لگا سارے دمشق شہر کے مفتی نے حضرت سیدنا مفتی محمد ایوب طاہر کوردی انہوں کی رہائش چند میل کے فاصلے سے آبادی ہے، چلو مفتی صاحب کو چل رہے ہیں تو انہوں نے عرض کرنا کہ مفتی صاحب سارا فیصلہ فرما دیو کہ کہڑی جماعت سچی ہے کہڑی جھوٹھی ہے، کہڑا گروہ سچا ہے کہڑا جھوٹا ہے؟ وہ کہہ گیا کہ چیف جسٹس دمشق کی معیت دمشق شہر کے رہنے والے ہزاروں لوگ وہ سنبھالی پہنچے جسے حضرت سیدنا مفتی محمد ایوب طاہر کوردی کی رہائش دی کہ جا کے اپنا مسئلہ بیان کیتا مفتی صاحب سارا فیصلہ فرما دیو کہ کہڑی جماعت سچی کہڑی جھوٹھی کہڑا گروہ سچا ہے کہڑا جھوٹا ہے؟ وہ کہہ گیا مفتی صاحب نے فرمایا کہ کل ہونا تہاڈا فیصلہ میں کل کرنا۔ اگلے دن جدوں چیف جسٹس دمشق کی معیت دمشق شہر کے رہنے والے سارے لوگ اس آبادی پہنچے جسے حضرت سیدنا مفتی محمد ایوب طاہر کوردی کی رہائش دی تو انہوں نے لوگوں کو پتا چلا کہ حضرت سیدنا مفتی محمد ایوب طاہر کوردی کے کل انتقال فرما گئے۔ وہ چلے گیا سارے لوگ آپ کی قبر سے پہنچے کہنے لگے حضرت صاحب اسی کے کل سارے نے وعدہ کیا سی کہ تہاڈا فیصلہ میں کل کروں گا کہ کہڑی جماعت سچی کہڑی جھوٹھی کہڑا گروہ سچا کہڑا جھوٹا ہے؟ کہ مفتی صاحب نے سارا فیصلہ سے فرمایا نہیں کہ کل انتقال فرما دو۔ وہ چلے گیا آپ نے اس وقت اپنا دایاں پاؤں قبر کے باہر کریں دوسری نے بات رکھیے کہ جب دمشق کے لوگ آپ کی قبر سے آئے ایک شخص کہنے لگا سارا جڑا خاندان ایک قبیلہ ہے اسی خود قبیلے کا تعلق رکھتے ہیں، پتہ نہیں سارے قبیلے جو خوداں جو بھی کوئی اللہ کا ولی ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اسے لکھا آپ نے قبر کو باب والے بلند فرمایا کہ آنا قرضی آنا ولی اللہ، آپ نے فرمایا کہ میں قرض خاندان جو ہوں کہ میں اللہ کا ولی ہوں، کہ آپ نے فرمایا میں ہونے ہونے اپنا سجا پیر قبر کو باہر کرنے لگا تاکہ تمہیں پکا یقین ہو جائے کہ واقعی میں اللہ کا ولی ہوں، کہ تمہیں یہ بھی پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ولیاں کو دل کی طاقت دیتی۔ 850 سال تو زیادہ عرصہ ہو گیا حضرت سیدنا مفتی محمد ایوب طاہر کوردی رحمۃ اللہ علیہ سجا پیر قبر کے باہر لوگ جانے نے پیر کی جہاد کرتے ہیں بہت سارے سارے لاہور کے نال والی بازار ہے وہ سامنے دہائی گیٹ ہے دہائی دربارہ وہ اندر چلے جاؤ عظیم اسلامی یونیورسٹی جامعہ نظامیہ رضویہ اس وقت 3000 تو زیادہ طالب علموں سے پڑھ رہے ہیں۔ مفتی عبدالقیوم کی رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ ہے اس مدرسے کے استاد نے تھوڑے سے کئی بار آئے میرے نام بھی آئے علامہ محمد نواز بشیر جلالی وہ جلالی صاحب ڈڈیال شہر آزاد کشمیر کا سے جمعہ پڑھا جانے پچھلے دنوں میں ڈڈیال شہر کے آزاد کشمیر کے علاقے علامہ جلالی صاحب جس مسجد جمعہ پڑھا جاتے ہیں اس مسجد کے میں بندی میرے میں رات 12 بجے اس مسجد پہنچیا کہ علامہ جلالی صاحب میرے ملے کہ میرے شاہ صاحب مفتی محمد ایوب طاہر کوردی دمشق جنہوں کا مزار ہے کہ جنہوں کا پیر قبر کے باہر ہے اس پیر کی میں بھی یاد کر کے ہیں موسا دے کے آئے سارے لاہور کے قریب قصور شہر ہے اسے بڑی دلیل و فضل بڑی بڑے عظیم شخصیت پامر شخصیت مفتی محمد عبداللہ قادری انشاء اللہ آپ نے پرہیز کری آج کل لندن ہو رہے ہیں داتا گنج سے اس سے ہمیشہ ہو رہے ہیں داتا گنج سے اس سے آئے میں کہنے کے شاہ صاحب میں بھی دمشق گیا کہ سیدنا مفتی محمد ایوب طاہر کوردی جنہوں کا سجا پیر قبر سے باہر ہے اس میدان میں بھی آپ نے دیکھے سارے لاہور میں ریٹائر فوجی نے بریگیڈیئر فیاض صاحب ہر جمعے آپ کو تقریباً داتا صاحب آ رہے ہیں وہ میرے کو آئے کہہ کے شاہ صاحب میں تو ایک کیسٹ تو نہیں کہ میں کیا کسی مولوی کو آئی تک یہ گل نہیں سنی نہ کسی کی رات ہوئی ہوئی تو بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں میں کیا گل ہے یہ چوٹ بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں میرے کوئی کام نہیں سی میں صرف پیش کر کے دمشق گیا کہ دیکھا ہے بات سچی ہے کہ جھوٹھی تو بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں میں بھی حضرت سیدنا مفتی محمد ایوب طاہر کوردی رحمۃ اللہ علیہ جو سجا پیر قبر تو باہر ہے پوری زیاد کر کے ہیں بہت سارے گیا کہ جرا آپ کا قبر تو باہر پیر ہے موبائل کے اتنے تصویریں بھی بنا کے ہیں لوگوں کو دکھانے لے کے آئے تو بڑی میں بھی تصویریں بنا کے سارے سنیاں نے بہت بڑے عالم شیخ الحدیث کے شیخ القرآن علامہ مفتی عبدالحامد بنائی کراچی والے وہ فرمانے نے کہ ایک دفعہ میں بھی اتفاق ہوا تو میں دمشق گیٹ ٹھہر گیا میرے ٹیکسی والے نے پوچھا بھائی دمشق شہر کے اندر کسی ایسے مدینہ بھی گزار ہے جنہوں کا سجا پیر قبر کے باہر ہے تو مفتی عبدالحامد بنائی فرمانے نے وہ ٹیکسی ڈرائیور کہنے لگا کہ ہاں فلاں علاقے کی مزار ہے انہیں بزرگوں نہ ہے سیدنا مفتی محمد ایوب طاہر کوردی انہوں کا سجا پیر قبر کے باہر ہے مفتی صاحب فرمانے نے پیسے طے کیتے وہ ٹیکسی والا بند آپ کے مزار پہ لے گیا گھر گئے پاٹے کے
آپ کا جڑا سجا پیر قبر سے باہر نے زیارت کی بوسا دیتا دیکھا آپ نے جڑا سجا پیر قبر سے باہر ہے مفتی عبد اللہ علیہ فرمانے نے اس پیر کے داخل بڑے سن 9 بڑے سن مفتی صاحب فرمانے نے بدری شریف کو کیا کہ کیا حضرت سیدنا مفتی محمد ایوب کا ہے مفتی رحمۃ اللہ علیہ جڑا سجا پیر قبر سے باہر ہے یہ بڑے بڑے داخل بڑے دوں اسی سانو کاٹتے دے سکتے ہو تو مفتی عبد اللہ فرمانے نے اس بدری شریف نے ایک بچے نے کیا بیٹا اتنا بات کرنا